إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ سورہ الفرقان کی ابتدا سے آج ہم اس درس کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ اس کا آخری حصہ پھر ہم دیکھیں گے۔ بڑے اہم مضامین آئے ہیں اس میں۔ ابتدا میں کچھ اعتراضات ہیں کچھ لوگوں کے جن کا جواب دیا گیا، اور آخر میں پھر اللہ پاک نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ کن صفات کے حامل وہ لوگ ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہستی ہے وہ جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر۔ تو بابرکت سے مراد یہ ہے کہ پوری کائنات اسی کی برکت کا نتیجہ ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، عدم ہی عدم تھا، اور صرف ایک اللہ پاک کی ذات بابرکت تھی۔ پھر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ دیکھ نہیں سکتے سن رہے ہیں، اور جو کچھ کہ آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، وہ سارا اسی کی برکت کا نتیجہ۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ تو سونا تیرے کم بھی سونے، تو سونا تیرے کم بھی سونے تے سونا جیویں سویرا، میں کو جا میرے کم بھی کوجے تے کو جا جیویں ہنیرا، میں کو جا پیا کوج لکاواں جیویں لکاون سارے، تو سونا پر لک لک بہندا اے گل سمجھ نہ آوے۔ وہ بھی بابرکت ہے، اس کے کام بھی بابرکت ہیں، اس کی ذات بھی بابرکت ہے، اس کا نام بھی بابرکت ہے، اس کے کام بھی بابرکت ہے۔ وہ جس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے برکتیں اس کے لشکروں کے حساب سے اس کے ساتھ لگ جاتی، اور اس کے سوائے نحوست کے کچھ نہیں، سوائے سراب کے کچھ نہیں۔ شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کو ذرا سی بھی کوئی چیز اچھی مل جائے تو وہ یہ چاہتا ہے، اس کا اندر یہ چاہتا ہے کہ وہ سارے پردے اتار کے پھینک دے۔ یہ جو دولت کے آپ دیکھتے ہیں اپنے یہاں کارنامے، اللے تللے،
یہ جس کو کہتے ہیں نو دولتیا، نئی جس کو ملتی ہے، خاندانی نہیں ہوتا، وہ رستے میں مل جاتے ہیں، تو اس کا ظرف بھی چھوٹا ہوتا ہے، اچانک مل گئی ہے تو اب وہ پھٹنے لگتا ہے، لہذا پھر اس کا اظہار کرتا ہے مختلف چیزوں میں تاکہ لوگ یہ جانیں کہ اس کے پاس کچھ ہے۔ تو انسان کا ظرف تھوڑا سا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے تھوڑی سی ملی ہے، وہ بھی تیری عطا ہے، میری اپنی نہیں ہے، اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ میں گلیوں میں دوڑوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو میرے اوپر کتنا فضل ہوا ہے۔ حسین یہ چاہتا ہے کہ اپنے حسن کا چرچا عام کرے۔ وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ تو اتنا خوبصورت ہے، تیرے کام خوبصورت ہیں، پھر چھپ کے بیٹھتا کیسے تو؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس دنیا میں وہ اہل لوگ چن رہا ہے جن کو وہ اپنا دیدار کرائے۔ اس کا دیدار ہر ایک کے لیے عام نہیں۔ دین کیا ہے، ہم کیوں بھیجے گئے ہیں؟ ایک جملے میں یہ ہے کہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان اربوں خربوں میں سے وہ چند لوگ چنے جائیں جو اس قابل ہوں کہ اپنے رب کا دیدار کر سکیں، اور یہ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہے۔ اہل جنت سے پوچھا جائے گا، جنت والوں کسی چیز کی کمی؟ وہ کہیں گے جی کسی چیز کی کمی نہیں۔ کسی کو کسی کام کے لیے جب تیار کیا جاتا ہے تو اس میں کمی تیار کرنے والے کے علم میں کمی ہوتی ہے، کہ اسے پتہ نہیں جی بارات میں کتنے بندے آئیں گے، کھانا تھوڑ گیا جی، یہ علم میں کمی۔ جنت میں کوئی کمی اللہ کے اوپر الزام ہے، اللہ کا عیب بن جائے، اس لیے وہاں جو آپ کو گلاس ملے گا وہ آپ کی پیاس کے مطابق اس میں پانی ہوگا، جتنی پیاس ہوگی اتنا ہی پانی ہوگا۔ کس بندے کی اتنی پیاس؟ اللہ پوچھے گا جنت والوں کسی چیز کی کمی؟ وہ کہیں گے اللہ پاک تو تیار کرے اور کمی ہو، ایسا نہیں۔ اللہ پاک ہے کچھ اور تمہارے اندر کی کوئی چاہت کچھ نہیں، مطمئن ہو مطمئن۔ پھر اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا اور اس وقت جنت والوں کو پتا چلے گا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اصل تو یہ چیز تھی۔ اور یہ دیدار کچھ لوگوں کو جیسے انبیاء ہیں ان کو ہر وقت حاصل رہے گا، کچھ لوگوں کو جمعے کے جمعے کروایا جائے گا، اور اس طرح اپنے درجات کے حساب سے یہ بانٹا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے، جو اجتماعی نعمت ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ وہ بابرکت ہستی ہے جس نے فرقان نازل کیا۔ فرقان جو فرق کرنے والا، اردو ہماری، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہماری اصل میں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم عرب ہو کر عربی سے دور رہ گئے۔ یہ اسی طرح کا معاملہ جس طرح ابو لہب، ایک ہی دیوار کی ایک سائیڈ میں ابو لہب رہتا تھا اور دوسری سائیڈ میں رحمت للعالمین رہتے تھے۔ سورج صبح جب چڑھتا تھا تو سایہ ابو لہب کے گھر میں ہوتا تھا، شام کو وہ ڈھلتا تھا تو سایہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتا۔ ہم سایہ کا مطلب یہ ہے سایہ شیئر کرنے والا۔ بدبختی کی انتہا ہے۔ سلمان فارسی کہاں سے چلا ہے؟ 3 عیسائی جو پادری تھے ان کی خدمت میں رہا ہے۔ ایک فوت ہوا اس نے دوسرے کے سپرد کر دیا، دوسرا فوت ہوا اس نے تیسرے کے سپرد کر دیا، تیسرے نے اسے کہا کہ خیر اب کہنے کی نہیں ہے، کھجوروں والی سرزمین پہ چلے جاؤ، وہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا، وہیں ملے گی تمہیں۔ ایران کے وزیر اعظم کے برابر ان کے والد کا عہدہ تھا، وہ آتش کدے کا پوپ تھا، وہ جس کا عہدہ وزیر اعظم کے برابر تھا، ساری مراعات وزیر اعظم کے برابر تھی، وہ جب چاہتا تھا بادشاہ سے بات کر لیتا تھا۔ اس کا بیٹا دوران سفر غلام بنا لیا گیا، غلام بنا کر پہنچے، غلام بن کر پہنچے، اور ناز و نعم میں پلنے والے کو پھر وہاں مشقت کرنی پڑی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد کی خبر پھیلی
تو آپ اوپر کھجوریں اتار رہے تھے، جو ہی سنا کہ وہ ایک نبی ہے اور وہ یہ کہتا ہے تو ان کے ہاتھ سے وہ درانتی گر پڑی. جس کے لیے میں آیا تھا وہ کام ہو گیا. انہیں حضور نے آزاد کروایا تھا. غالباً 600 کھجوریں ان کے بدلے میں، اور اس وقت انڈے کے برابر سونا تھا جو دیا گیا ان کے بدلے میں. کہاں سے چلے ہیں؟ طویل عمر دی ہے اللہ نے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ چل پڑتے ہیں ہم ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، ہم ان کا ہاتھ پکڑتے. اور جو نیت نہیں کرتا وہ نبی کے گھر میں بھی ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا، بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کے والد، حضور کے چچے تائے. دنیا کی سب سے قیمتی اور انمول چیز ایمان ہے. اتنی قیمتی ہے مانگے رب نہیں دیتا، دوسرے کی سفارش سے نہیں دیتا. نبی اپنے بیٹے کی سفارش کرے تو قبول نہیں کرتا. رزق بن مانگے دیتا ہے، اولاد بن مانگے دیتا ہے. لوگ قتل کرتے پھرتے ہیں اپنی اولاد کو، وہ دیتا چلا جا رہا ہے. لیکن ایمان جس کی ہم قیمت نہیں جانتے، سب سے پہلے جس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آدمی یہاں سے ڈپورٹ ہو جاتا ہے، وہاں حالات کچھ گڑبڑ ہو جاتے ہیں اپنے یہاں، تو پھر انسان چیزیں بیچنے پر آتا ہے تو سب سے پہلے جو غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ نکالتا ہے کہ شاید ان سے گزارا چل جائے. سب سے قیمتی چیز پر وہ آخر میں جا کے پھر جب بہت مجبور ہو جاتا ہے، جان پہ بن آتی ہے اور بیچے بغیر چارہ نہیں ہوتا، اس وقت بیچتا ہے. یقین کریں ہم لوگ سب سے پہلی جو چیز بیچتے وہ ایمان ہے. اس لیے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. جبکہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے آخری نعمت جو ہے وہ ایمان ہے. سب کچھ چلا جائے ایمان نہ جائے، جان چلی جائے ایمان نہ جائے. ہمارا سب کچھ اسی کے ساتھ لگا ہوا. جس نے نازل کیا فرقان، فرق کرنے والا. تو میں کہہ رہا تھا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے محروم رہ گئے، ورنہ ہمارے الفابیٹس جو ہیں الف با تا یہ عربی کے. صومالیہ جو عرب لیگ کا ممبر ہے، آپ کو پتہ ان کے الفابیٹس ABCD. ان کی زبان صومالی جو ہے اس کے الفابیٹس ABCD ہے، لیکن انہوں نے اس کو سرکاری زبان قرار دیا عربی کو، اور آپ دیکھتے صومالی سارے عربی بول رہے ہیں. ہمارے یہاں 60% اردو میں عربی الفاظ ہیں، یہ الفاظ بھی عربی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. اگر ہم عربی کو قومی زبان بنا لیتے، ہمارے یہاں لسانی جھگڑے کبھی اٹھتے ہی نہ. بنگلہ اور اردو کا مسئلہ ہوتا اور بنگلہ دیش الگ ہوتا، یہی سب سے بڑی وجہ بنی تھی. عربی سے کوئی مسلمان کبھی نفرت نہیں کر سکتا. فرقان سب سے زیادہ واضح فرق کرنے والی. یہ فرقان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر اور اس میں مبالغہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جائع، ایک ہوتا ہے جوعان، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی. ایک ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھا لی ہے. ایک ہوتا ہے شبعان، بہت زیادہ ناک تک بھر کے کھا لی ہے. تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے. حق اور باطل کے درمیان سب سے بڑی چیز جو فرق کرنے والی ہے، جو کسوٹی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. ان اصدق الحدیث کتاب اللہ. حدیثوں میں سب سے سچی حدیث اللہ کی کتاب ہے، جس کے راوی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے راوی ہیں جبرائیل امین. ہماری طرف سے شروع کریں تو اس طرف سے شروع کریں تو اللہ، جبرائیل امین، محمد الرسول اللہ. جس چیز کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے اس کو اس کتاب پر پیش کرنا. ہمارے ہاں محدثین نے یہ اصول طے کیا کہ کوئی حدیث چاہے سند کے لحاظ سے کتنی بھی قوی ہو،
اگر وہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ تو خلاف یا حق میں آپ تبھی فیصلہ کریں گے جب آپ اس کو پیش کریں گے اس پر۔ یہ اصول، لیکن ہوا یہ کہ اصول بنا تو لیا گیا لیکن اس کو پیش کرنے کی زحمت نہیں کی گئی۔ کتاب اللہ جس کو رد کر دے، حالانکہ جنہوں نے شروع کیا تھا، جن سے ہمیں اسلام ملا ہے، صحابہ کرام، جن میں سنت پلی بڑی ہے، سنت کہلائی ہی صحابہ میں رائج ہو کر، وہ صحابہ جن کی رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا۔ یہ رضا کا سرٹیفکیٹ آپ کو پتہ ہے، جب رسول آتا ہے تو وہ اللہ کی عدالت بن کر آتا ہے، اس کی موجودگی میں حشر بپا ہوتا ہے، مومن، منافق اور کافر الگ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کی موجودگی میں جن کو جہنمی قرار دے دیا جاتا ہے، حشر میں ان کا کیس ری اوپن نہیں ہوگا، ٹرائل ہو گیا۔ نبی کی موجودگی میں جن کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، ان کا قیامت کا ٹرائل نہیں ہوگا۔ عشرہ مبشرہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کو جنتی قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ جو بدر والے ہیں جن کے بارے میں آپ حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ نے بدر والوں پر جھانکا اور کہا بدر والوں جاؤ جو چاہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ چاہت یہ بتاتی ہے کہ جس طرح جنت میں ہم سے کسی گناہ کا صدور ناممکن، اسی طرح ان لوگوں سے اب وہ گناہ جو جہنم کو لازم کر دے اس کا صدور ناممکن۔ اللہ جب کہتا ہے جاؤ، اس کا مطلب اللہ حفاظت کر رہا، اللہ گارنٹی دے رہا کہ اب ان سے یہ صادر نہیں ہو۔ جیسے ڈاکٹر کہتا جو مرضی ہے کھاؤ، یہ گارنٹی والی بات ہوگی۔ انہوں نے جن سے ہمیں اسلام ملا ہے، انہوں نے قوی ترین حدیث کو قرآن پیش کر کے رد کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ امام ہیں حدیث کو پرکھنے میں، آپ نے رد، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھرے مجمع میں رد کر دیا۔ ایک عورت کے کہنے سے ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہے الفرقان، فیصلے کرنے ہیں اس کی بنیاد پر کرو۔ قیامت کو بھی فیصلے اسی کتاب پر ہونے ہیں۔ جن کو اس نے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے، قیامت کے دن کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا یہ ناجائز۔ جس کو انہوں نے کہہ دیا ناجائز ہے، قیامت کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ جائز۔ قیامت میں بخشا اس کی بنیاد پر جائے گا، پکڑا اس کی بنیاد پر جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر قید ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم میں سفارش کرنے جہنمیوں کی جائیں گے تو نکلوائیں گے بندے درجہ بدرجہ، پہلے فلاں گریڈ والے، فلاں گریڈ والے، فلاں گریڈ والے۔ اپنے علم کی بنیاد پر حضور سارے بندے نکلوا لیں گے جن کا آپ کو پتا ہو۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ نہیں میں وہاں چلا جاؤں۔ اللہ پاک نے کہا کہ ایک گھڑی کے لیے وہ بری چیز ہے۔ آپ چولہے کی آگ پہ، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو سو جائے جہنمی، سکون ملے اسے، یہ اس کے لیے ٹھنڈک ہے۔ اس آگ میں ایک سیکنڈ انگلی رکھ کے ذرا دیکھیے، آگ کو چھوڑیے، روٹی کے اوپر جو بلبلا بنتا ہے جس کے اندر سٹیم ہوتی ہے، ذرا اس کو پنکچر کر کے انگلی رکھ کے دیکھیے۔ یہ مت سمجھے کہ ہم 1000-2000 سال جل لیں گے تو تب حضور جا کے ہمیں نکلوائیں گے، تو ہم کوشش کریں کہ نہیں جائیں، چکر لگا ہی آئیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ وہاں بھیجے ہی نہ۔ حشر کے میدان میں ہی جو چنڈ تفا کرنا ہے اللہ پاک نے کر کے تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے تو کیسے جاؤ، پوری جگہ۔
جو چلے جائیں گے جب ان کو نکلوا لیں گے، جس وجہ سے میں یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ حضور پھر فرمائیں گے کہ اے اللہ اب اس میں کوئی نہیں بچا میرے علم کی حد تک الا من حبسہ القرآن، سوائے اس کے کہ جسے قرآن حبس، عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی حبس کہتے ہیں قید، الا من حبسہ القرآن، سوائے ان کے کہ جن کو قرآن نے خالدین فیہا ابدا کہہ دیا، جنہیں قرآن نے قید کیا ہے۔ فیصلے وہاں بھی اسی کتاب سے ہونے ہیں۔ وہ 50,000 سال کے تانبے کے اس زمین پر کھڑے ہو کر کروانے سے بہتر نہیں یہاں دنیا میں ہم اپنے فیصلے اسی کے مطابق کر لیا کریں، اے سی میں بیٹھ کر کر لیا کریں، ہونے پھر بھی اسی کے مطابق ہے، جو اس کے مطابق نہیں ہوگا وہ وہاں رد کر دیا جائے گا۔ نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہانوں اور سارے زمانوں کو خبردار کرنے والے۔ انذار آپ کو اعتبار وارننگ لیٹر جو ملتا ہے نا کسی کو کام والوں کی طرف سے، اس کو انذار کہتے ہیں، وارننگ، نیچے لکھا ہوتا ہے انذار، نذیر ڈرانے والا، خبردار، ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، آئندہ اگر یہ ہوا تو پھر آپ کے ہم ٹرمینیٹ بھی آپ ہو سکتے ہیں، آپ کی اتنے جو ہے وہ دن بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ تو وہ وارن کرنے آئے ہیں صرف عربوں کو نہیں، ساری دنیا کو، صرف اپنے زمانے کے لوگوں کو نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور میں یہ قرآن وحی کیا گیا ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں وارننگ دوں، اور جس کو بھی ومن بلغ، جس کو بھی پہنچے، اور پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ اب اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکے۔ تو حضور کا اعلی انذار اللہ کی کتاب تھی، حضور کا جو فرض منصبی تھا وہ یہ کتاب پہنچانا تھا، اور جہاد بھی اسی کے ذریعے کرنا تھا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اس کتاب کے ذریعے ان سے جہاد بھی کرنا ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت کرنا ہے۔ اور جہاد ہم آگے پڑھیں گے جب سورہ لقمان پہ جائیں گے، تو جہاد کا مطلب ہے سٹرگل کرنا، جدوجہد کرنا، وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے، اس میں تحریری طور پہ جو آپ کرتے ہیں، تقریری طور پہ جو آپ کرتے ہیں، بدنی لحاظ سے آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں وہ جدوجہد ہے۔ اور کافر بھی یہ کرتا ہے، کافر کے لیے بھی لفظ جہاد ہی قرآن نے استعمال کیا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے جہاد کریں، جہاد کیا کرتے ہیں، وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، مار بھی لیتے ہیں، بات سے سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یہی طریقہ ہے جہاد کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، وہ صرف کہتے نہیں، وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ تجھے میرے ساتھ شریک ٹھہرانے پر آمادہ کر لیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو امی کی 32 دھاروں کے لیے میرے ساتھ کسی کو شریک مت کر لینا۔ یہ 32 دھاریں میں نے پیدا کی، جن کے ذریعے تمہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، یہ میں نے پیدا کی، ماں باپ میں نے دیے تمہیں۔ انشکر لی، پہلے میرا شکر کر، والوالدیک، اس کے بعد ماں باپ کی بات آئے گی۔ اگر ماں باپ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم سے ٹکراتا ہے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پھر خالق کی معصیت میں مخلوق میں سے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ بابرکت ہستی کون ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کے خزانوں کا حال کیا ہے؟ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ زمین و آسمان
کا بادشاہ ہے، یہ سارے اس کی ملکیت ہیں، زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے۔ یہ زمین جس سسٹم کے تحت چل رہی ہے، جس طرح اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے، جس طرح سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یہ سب اللہ کا طے کردہ ہے، ہم اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ ہم سورج کو ڈھلنے سے نہیں روک سکتے، طلوع ہونے سے نہیں روک سکتے، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس سے وہ گزر ہی جاتا ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی جس کی ہے، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ بیٹا کیوں بنائے؟ بیٹے کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے، کہ ہم نے تو مر جانا ہے، کوئی ہو جو ہمارے نام کے ساتھ پکارا جائے اور ہمارا نام زندہ رہے، اس لیے کہ ہم نے مر جانا ہے۔ فانی کو اپنی بقا کے لیے، اپنے نام کے زندہ رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے انسانوں میں اولاد کا نہ ہونا عیب گنا جاتا ہے۔ اوتر تانا ہے، اور اوتر اللہ کی تعریف ہے، اللہ اوتر ہے۔ یہ وطر کیا ہے؟ یہ جو اوتر ہے ہمارے یہاں، یہ وطر سے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اللہ وطر ہے، سنگل ہے، آڈ ہے، آڈ کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ خود بھی وطر ہے، وطر کو پسند کرتا ہے۔ تو بے اولاد ہونا انسانوں کا عیب ہے، اس لیے کہ اس کا نام مٹ جائے گا، اور اللہ کا بے اولاد ہونا اس کی خوبی ہے، اس لیے کہ وہ خود موجود ہے۔ نہ وہ بوڑھا ہو رہا ہے کہ اسے یہ ہوگا کہ بھائی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا، نہ وہ بھولتا ہے، نہ دماغی صلاحیتیں اس کی کم ہو رہی ہیں، وہ ہر لحاظ سے یکتا ہے، ہمیشہ جس حال میں تھا اسی حال میں رہے گا۔ اس لیے وہ کیوں اولاد لے؟ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ شریک کون بناتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو ہڈی دینے کے لیے شریک بناتا ہے، کسی کو وزیر اعظم بناتا ہے، کسی کو وزیر داخلہ بناتا ہے، کسی کو وزیر دفاع بناتا ہے، وزارتیں بانٹتا ہے، کم ہو جاتی ہیں، زیادہ کرتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر مشیر رکھتا ہے، اس لیے کہ اسے ووٹ چاہیے وزیر اعظم رہنے کے لیے۔ بادشاہوں میں بھی مختلف عہدے جو بانٹے جاتے ہیں خاندانوں کے اندر، وہ ان خاندانوں کی خوشنودی کے لیے بانٹے جاتے ہیں۔ کمپنیوں میں جو پارٹنرشپ ہوتی ہے، بندے کے پاس اپنے پیسے پورے نہیں ہوتے تب دوسرے کو پارٹنر بناتا ہے، آخر میں جا کر کہ اب سرمایہ پورا نہیں ہو رہا، کسی نہ کسی کو بنانا پڑے گا۔ جو بندہ سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے، پیسے اس کے پاس اپنے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی وہ پارٹنر نہیں بناتا۔ کہا اللہ کیوں پارٹنر بنائے؟ تو الم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، مشورے تک کا شریک نہیں، کہ کسی نے مشورہ ہی دے دیا، آئیڈیا دے دیا ہو کہ ایسا نہیں ایسے کر دیں، ایسے نہیں ایسے کر دیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے بناتے ہوئے ان سے مشورہ نہیں لیا، زمین و آسمان بناتے ہوئے، پھر خود ان کی ذات بناتے ہوئے میں نے ان سے مشورہ نہیں لیا۔ میں کسی کے مشورے کا بھی پابند نہیں، محتاج نہیں۔ پوری کائنات اللہ پاک نے جب سے یہ شروع ہوئی ہے، اس نے پہلے کلمہ کن کے ساتھ وہ بگ بینگ جو ہے وہ کیا ہے، اس سے بہت پہلے اسے سوچا ہے، اور قیامت تک جو کچھ ہوتا جا رہا ہے وہ اس کی اپنی سوچ ہے جو ڈیویلپ ہو کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک ایک پتا درخت کا اس کا سوچا ہوا، اس کے علم کا ظہور ہے، جو اس کے علم میں نہیں ہے
وہ پوری کائنات لگ جائے، آسمان کے سارے فرشتے زور لگا لیں، وہ نہیں ہو سکتا جو میرے رب کے علم میں نہیں ہے۔ جو ہو رہا ہے، جو حادثہ ہوتا ہے ہم پر، یہ ہمارے رب کے علم کا ظہور ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہیں کوئی پڑھنے والی پڑھتی، واقع ہونے والی واقع ہوتی، خوشی یا غمی، نہ زمین پر نہ تمہاری جانوں پر، الا فی کتاب، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ایشو کریں، اس کتاب سے الگ کر کے زمین پر واقع کر دیں۔ ہم لکھے ہوئے تھے کہیں، الذی زرع و برع، اس کتاب سے زمین پر ہمیں اس نے ایسے کلک کر کے چھوڑا ہے رحم مادر میں، جیسے آپ موو کرتے ہیں کسی چیز کو، اس طرح میں موو کیا گیا ہے۔ ہم کسی کے علم میں تھے، جو میرے رب کے علم میں نہیں ہے وہ ٹل لگا لے بندہ کہ کوئی ڈال دے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر حادثے پہ جو ہم ناگواری کا ری ایکشن دیتے ہیں، یہ اللہ کے علم پر ہی اصل میں اعتراض کی بات۔ وہاں یہاں ہوا، فرماتے ہیں کہ میاں صاحب کا شعر ہے، میاں محمد بخش صاحب، جنہ دکھاں تے دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ جو مصیبت میرے رب نے بھیجی ہے، اس کی بھیجی ہوئی ہے، میں اپنے سکھ کو اس کے قدموں میں قربان کر دوں گا، اس لیے کہ اس دکھ میں میرے رب کی رضا اور اس سکھ میں میری رضا ہے، یہ نفس کی رضا ہے۔ اس نے کسی کو کسی چیز میں شریک نہیں بنایا، کوئی آئیڈیا کسی اور سے نہیں لیا۔ یہاں تک ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز کسی سے خریدی ہے یا کسی سے بنوائی ہے۔ ہوتا ہے نا، کمپنیاں جوائنٹ وینچر کرتی ہیں کہ باقی اے سی تو کہیں اور بنتا ہے اور کمپریسر جو ہے وہ ساری کمپنیاں ملیشیا میں بنواتی ہیں کسی ایک کمپنی سے، ایسا بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اس نے کسی کو ظہیر بھی نہیں بنایا۔ ظہیر وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ پوانا کہتے ہیں۔ ایک بندہ جا رہا ہے، آپ نے وزنی چیز پڑی اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ گزرے اور مدد کرے۔ جیسے دیہات میں ہوتا ہے، بڑے بڑے سلیتے فصلیں جب منتقل کرتے ہیں تو وہ آواز دیتے ہیں، پہلے تو یہ کہ کھیتوں والے ہی ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں، جب اس کی باری ہوتی ہے یہ جا کے لوڈ کروا دیتے ہیں وہ گدی کے اوپر۔ اب تو زمانہ چلا گیا ہے، لوگ ٹریکٹروں پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ اس زمانے میں یہی، پھر ان کی تیار ہوتا تھا سلیتا تو وہ آواز دیتے تھے، وہ اٹھا کے رکھا کرتے تھے۔ ایک ہی ہوتا تھا کہ کوئی رستہ چلتا ہوا جا رہا ہے اور ایک بندہ قامت آواز گیا، بھائی صاحب ذرا یار مہربانی کریں بھائی، وہ بھائی صاحب آتے تھے، ساتھ اٹھا کے لوڈ کرواتے تھے اور اپنی راہ لیتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے کسی دیوتا کو، کسی کو یہ نہیں کہا کہ آؤ ذرا یہ چاند تھوڑا سا اوپر کرنا ہے، آ کے ذرا ہاتھ پواؤ۔ میں بس کہتا ہوں، میرا اپنا کلام کافی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اب تمہارا رب کتنی شکتیوں والا ہے، کتنی قوتوں والا ہے، کتنے اختیارات والا ہے۔ فأین تذهبون، تم کہاں جاتے ہو؟ کن وامرہ بین کاف و نون، اس کن الفاظ میں جب اللہ پاک ہمیں سمجھانا چاہتا ہے تو یہ کون کہا ہے، ورنہ اس کا ارادہ ہی اصل میں چیز کا ظہور ہے۔ یعنی اللہ پاک ہمیں سمجھا رہا ہے، لفظوں میں جب سمجھایا جائے گا تو کاف اور نون سب سے چھوٹا صیغہ امر ہے، کم سے کم لفظ اس میں استعمال ہوئے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرماتا ہے کہ نون ہوتا نہیں کہ وہ کام ہو چکا ہوتا ہے، فیکون وہ ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ارادہ کرتا ہے کام شروع ہو جائے۔ ہم سارے جو مسجد میں بیٹھے ہم سارے اللہ کے ارادے ہیں، اس نے چاہا تھا ہم آئے، جب تک چاہے گا ہم رہیں گے،
جس دن اس کے یہاں ہمارا اگلا دن نہیں ہے، یقین جانے ہماری وہ رات قبر میں ہے، باہر نہیں ہو سکتی۔ آپ بڑے سے بڑے اسپتال میں ہوں، اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کا جھرمٹ ہو، ساری ٹیمیں آپ کے گرد کھڑی ہوں، ساری مشینیں موجود ہوں، آپ موجود نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں آپ موجود نہیں رہیں۔ اور جب تک اس نے رکھا ہوا ہے تب تک ڈر کوئی نہیں۔ زندگی اور موت کے فیصلے وہ کرتا ہے، عزت اور ذلت کے فیصلے وہ کرتا ہے، زمین پر کوئی بانٹنے والا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ عرش مخلوق ہے، کرسی مخلوق ہے، سارے آسمان مخلوق ہیں، سارے فرشتے مخلوق ہیں، جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل سارے مخلوق ہیں۔ یہ جتنی بھی اربوں کے لحاظ سے کہکشائیں ہیں، ان میں اربوں اور کھربوں کے لحاظ سے سیارے اور ستارے ہیں، سارے مخلوق۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ ان سب کو کبھی یہ نہیں تھی، صرف وہی تھا، عدم تھا، سب ظہور میں لایا، پھر ایک دن سب کچھ مٹا دے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، ایک دن ختم ہو جانا ہے، اسی طرح عدم ہو جانا ہے جس طرح پہلے تھی اور صرف اللہ تھا، آخر میں بھی صرف اللہ رہے گا، هو الاول والآخر، پہلے بھی وہی تھا، آخر میں بھی وہی رہے گا، مٹا دے گا، عرش اپنا مٹا دے گا، کرسی تباہ کر دے گا، آسمان ختم کر دے گا، جنت جہنم ختم کر دے گا، جبرائیل کو مار دے گا، موت آئے گی جبرائیل کو، اگر موت نہ آئے تو جبرائیل بھی خدا ہو گیا، اور اسرائیل کو بھی مارے گا، اسرائیل نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ اور اس کی جو موت کی کیفیت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ پاک سے کہے گا کہ تو بھی مر جا، اگر اس وقت یہ کائنات موجود ہوتی تو اسرائیل کی چیخ سے تباہ ہو جاتی، وہ شدت گزرے گی اس پر بھی مرتے ہوئے، سب مر جائیں گے، اسرائیل بھی مر جائے گا، اور پھر اللہ ہی رہے گا، اور پتہ نہیں کب تک رہے گا، اپنی ذات میں مگن ہو جائے گا، پھر اس کا موڈ بنے گا، پھر تخلیق کا چکا دوبارہ چلائے گا، پھر جبرائیل کو اٹھائے گا، اسرائیل کو اٹھائے گا، میکائیل کو اٹھائے گا، فرشتوں کو اٹھائے گا، اپنا عرش بنائے گا سب سے پہلے، پھر ہماری باری آئے گی، یہ اس کے موڈ پر ہے، کتنی صدیاں، کتنے ہزار سال، کتنے لاکھ سال گزر جائیں گے وہی جانتا، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر چیز کو نہ صرف تخلیق کیا ہے بلکہ اس کی تقدیر بھی لکھی۔ آکسیجن کی تقدیر میرے رب نے لکھی ہے، ہائیڈروجن کی تقدیر خود نہیں بنی، میرے رب کی لکھی ہوئی ہے، ان دونوں کو ملا کے جو چیز بنتی ہے وہ میرے رب کا اندازہ ہے کہ کتنے ایٹم اس کے ملیں گے، کتنے ایٹم اس کے ملیں گے، اور پانی کا مالیکیول بنے گا۔ یہ H2O میرے رب کا فارمولا ہے، یہ ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 میرے رب کا طے کردہ تقدیر ہے، اس کو بدل کے دکھائے کوئی۔ ہر چیز کو تخلیق کیا اور اس کی تقدیر بنائی کہ یہ اور یہ رنگ ملیں گے تو یہ رنگ مل بنے گا، یہ اور یہ چیزیں آپس میں جب ایکشن لیں گی تو اس کا یہ ری ایکشن ہوگا۔ کہ جو بھی دریافت کیا جا رہا ہے یہ میرے رب کی آیات ہیں، یہ ورڈ آف گاڈ ہے، کائنات میں جو ہو رہا ہے وہ ورک آف گاڈ ہے، یہ اللہ کا قول ہے، وہ اللہ کا فعل ہے، وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ تم اس کی تقدیر دریافت کر کے بہت بڑے سائنسدان بن جاتے ہو اور اللہ کا انکار کر دیتے ہو کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وٹامن سی یہ کام کرتی، یہ کام میرے رب نے لکھا اس لیے کرتی۔ ہر چیز کی تقدیر وقدرہ تقدیرا، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر چیز کہ ہم نے تم ڈھونڈو تلاش کرو
اور اس سے کام لو۔ فرمایا آگ کا تم نے درخت نہیں اگایا، یہ ہم نے صلاحیت رکھی ہے کہ لکڑی جلتی ہے، آگ اس سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب درخت ہوتا ہے، اس سے آگ ہم نے اس میں رکھی ہوئی۔ یہ سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں مگر یہ آگ سے بھرے ہوئے۔ جس دھماکے نے اسے جوڑا تھا وہی دھماکہ اس کمبینیشن کو توڑ دے گا۔ ہائیڈروجن الگ ہو جائے گی، آکسیجن الگ ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جس دن سمندر پھٹ پڑیں گے۔ انفجار کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ دھماکے کو کہتے ہیں، ایکسپلوژن۔ جس دن دھماکہ ہوگا سمندروں کے اندر، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وہ تندور کی طرح بھڑکائے جائیں گے۔ یہ آگ نہیں، یہ پانی نہیں، یہ پیٹرول بھرا ہوا ہے اس کے اندر۔ ایک جلے گی دھماکے کے ساتھ، دوسری جلنے میں مدد دے گی، اور جب زمین پر 90% آگ لگ جائے گی اور اندر کی آگ اس کی باہر نکل آئے گی، جو لاوا ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ پاک نے ہر چیز کی تقدیر اس میں رکھ دی ہے۔ جب فرعون نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، وَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، موسیٰ یہ جس رب کا تو سفیر بن کر آیا ہے یہ ہے کون؟ ذرا تعارف تو کرواؤ۔ یعنی یہ انداز اس قسم کا جیسے اس بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ انداز کہ وہ غیر اہم ہستی ہے جس کا تم سفیر بن کے پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ وہ کون ہے، ذرا یہ تو بتاؤ وہ ہے کون؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا ہے، پھر اس کو اس کا کام سجایا ہے۔ ثم ہدا، آنکھ کو ہدایت دی ہے کہ تو نے دیکھنا ہے، وہ دیکھنے کا کام کرتی ہے، سننے کا نہیں کرتی۔ تیرے ہی لگی ہوئی ہے نا، تیرے ہی کھوپڑے میں لگی ہوئی ہے۔ کان کو سننا سجایا ہے، وہ سنتا ہے دیکھتا نہیں ہے، اسی کھوپڑے میں لگا ہوا ہے۔ الذی خلق کل شیء ثم ہدا، الذی اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اس کی شیپ دی، اس کا سسٹم بنایا، اس کا میکنزم بنایا، پھر وہ کام سکھایا۔ اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا، تمہیں بھی سکھاؤں کہ بندہ بنو۔ تمہیں بندہ اس نے پیدا کیا تھا، خدا پیدا نہیں کیا تھا۔ تمہیں بندگی کرنا سکھانے آیا ہوں میں۔ جس نے ہر چیز کو شیپ دی، پھر اس کا کام، پھر اسے ہدایت دی کہ اس نے کام کیسے کرنا ہے، اس نے مجھے تیرے پاس ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ تو بھی بندگی اس طرح کر۔ انسانی ذہن اپنے خالق تک جاتا ہے، اور سب سے پہلے انسان کا ذہن ہی جانا چاہیے، اس لیے کہ اسے اپنے وجود کا شعور ہے۔ حیوانات کو اپنے وجود کا شعور نہیں ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہے، اور انسان ہی کو اللہ نے خلاقی عطا کی ہے۔ وہ جو کہا نا میں اپنی روح میں سے سلیکٹو کچھ چیزیں کچھ پرسنٹ اس میں ڈالوں گا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تھوڑا تھوڑا اللہ پاک نے، وہ سیمپل ہوتا ہے نا ایسے کر کے سپرے مارتے ہیں، وہ یا عطر والا تھوڑی سی لگاتا ہے، ہمیں صرف ایسنس دیا، تب تھوڑی سی لگائی ہے ارادے کی، اور ہم خدا بن بیٹھے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ بندہ بنا رکھا ہے مجھے احتیاج نے، وہ جاؤں بے نیاز تو اب بھی خدا ہوں میں۔ یہ مجبوریوں نے مجھے بندہ بنا رکھا ہے، ورنہ میرے اندر خدا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ نفس ماں ہم کم ترز فرعون نیست، یہ جو میرا مسکین سا نفس ہے نا، یقین جانو یہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ نفس ماں ہم کم ترز فرعون نیست، لیکن ایرعون نیست، یہ مسکین فرعون ہے، اس کے ہتھے یہ 6 فٹ چڑھا ہوا ہے، یہ یہاں خدا ہے۔ لاؤ لشکر اس والا مل جائے، یہ زمین پر بھی اعلان کر دے میں خدا ہوں، لیکن اورعون اسے اپنے دعوے خدا کے لیے، خدائی کے لیے قائم کرنے کے لیے فوجوں کی حمایت حاصل تھی، اس نے اعلان کر دیا۔ یہ باہر اعلان نہیں کرتا لیکن میری جان بھی نہیں چھوڑتا، ادھر خدا بنا بیٹا، کہتا میری مرضی،
میری چلے گی. ہم سارے مسجد میں آتے ہیں, مرضی اپنی ہوتی, ہم صرف وضو اللہ کی مرضی کا کرتے ہیں, باقی باہر نکل کے ہم کہتے ہیں میری مرضی. میری ناک کا مسئلہ ہے بھائی, اللہ کیا, اللہ کا رسول کیا, قرآن کیا, سنت کیا, حدیث, چھوڑو بات مت کرو. میری ناک, اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ناک اللہ اور رسول کی حد سے نکل جاتی ہے وہ ناک نہیں رہتی, وہ سونڈ ہو جاتی. سنسمہ علی الخرطوم, ہم اس سونڈ پر نشان لگائیں گے. عتبہ تھا نا, جب یہ آیت نازل ہوئی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے سورہ نون نازل کی اور فرمایا سنسمہ علی الخرطوم, اس کو انہوں نے حکم بنایا تھا. یہ صاحب بڑے گھوم پھر کے تو آخر تکبر کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ قول البشر ہے. تو وہ اس کی وہ بات سمجھ چکا تھا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی ناک کا مسئلہ بنا ہوا تھا. اللہ پاک نے فرمایا ہم اس کی اس سونڈ پہ جو اللہ کی حدود سے نکل گئی ہے ہم نشان لگائیں گے پکا. کہتے ہیں جب میں نے میدان بدر میں تلوار کو, اس کی ناک کو میں نے کاٹے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا یہ وہ نشان تھا جو رب نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم اس سونڈ پہ نشان لگائیں گے, چھوٹا کریں گے اس کو. بڑھ گئی ہے یہ. یقین کریں ہم کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں, جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم نے کبھی اپنے اس فرعون کو مجبور نہیں کیا یار اللہ نے فائنل کر دیا میں کچھ نہیں کر سکتا. علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بہن گجرات بیائی ہوئی تھی اور کوئی 14 سال وہ اجڑی رہی. 14 سال کے بعد ان کا بہنوئی راضی کرنے گیا. اب ظاہر ہے جوانی گزر گئی ہے. وہ غالباً قمر جلالوی کا پوری غزل ہے, اس کا ایک شعر ہے, غزل ہے آئے ہیں وہ مزار پہ گھونگھٹ اتار کے, مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. تو وہ کہتا ہے کہ سیاد تیرے حکم رہائی کا شکریہ, ہم تو قفس میں کاٹ چکے دن بہار کے. 8 بچوں کی ماں کو اب تم طلاق دینے لگے, اسے رہائی کا پروانہ دینے لگے ہو, اب پیچھے بچا کیا ہے اس بیچاری کا؟ کبھی سوچے؟ مرد بڑی ظالم چیز ہے. یہ فرعونیت ہے کہ کسی کے درد کا احساس نہ ہو انسان کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی جی؟ اقبال کو غصہ آ گیا. اس نے کہا اب رکھا کیا اس بیچاری میں, ہڈیوں کا ڈھانچہ تو یہ بن گئی ہے. اب اس کو یاد آیا کہ کوئی اللہ کی مخلوق اس نے کہیں اجاڑ کے بٹھائی ہوئی ہے, نہیں بھیجوں گا میں. باپ نے سمجھایا بیٹا عزت اسی میں ہے, بات روٹی کی نہیں ہے, بستی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے. اقبال نے کہا نہیں ابا یہ تو نہیں ہو سکتا, اب اتنی بھی بےغیرتی نہیں ہو سکتی کہ 14 سال ہم پھر اس کو ڈولی میں ڈال کے بھیج دیں. پہلے یہ حساب دے اس نے یہ کیا کیوں اس طرح سے. تو اقبال کے والد کو اس کی پتا تھا, تربیت جس طرح کی اولاد کی ہوتی ہے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے. عدالت اور پولیس بعد میں وہ ثابت کرتی ہے, ماں کو پتا ہوتا ہے میرا بیٹا چور ہے. ان کے والد نے کہا کہ دیکھو اقبال, اللہ پاک فرماتا ہے والصلح خیر, صلح میں خیر. راوی لکھتا ہے کہ جب یہ آیت پڑھی سورہ النساء کی ہے اور عورتوں کے معاملے میں نازل ہوئی ہے, اللہ پاک نے فرمایا والصلح خیر, کوشش کی اگر صلح ہو جائے صلح میں ہی خیر ہے. کہتا ہے کہ اپنے غصے کو ضبط کرنے میں اقبال کا رنگ فک ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھا اقبال پھر؟ اقبال نے کہا ابا جو اللہ کہتا ہے پھر وہی. یعنی بات اللہ کی آ گئی نا, جب اللہ کہہ دے رہا ہے صلح کر دو تو پھر اقبال کون ہوتا اس میں ٹانگ اڑانے والا؟ جب تک ہم اس طرح کمانڈ نہیں لیں گے, یہ سارے ڈھکوسلے ہیں جو ہم کرتے ہیں, یہ صرف ٹوپی رکھنے سے ہم اللہ کے بندے نہیں بن جاتے. اللہ کا حکم آ جائے ہمیں کتنا بھی ناگوار گزرے, یقین کریں
میدان حشر میں رسوائی کا سامنا کرنے کی بجائے یہاں اپنے نفس کو رسوا کر لیں. آپ قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو علی رؤوس الخلائق ساری مخلوق کے سامنے آواز دے کر آپ کے نام سے بلا کر عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے. یہ ایک گھڑی کی بات ہے. وہ جو 7 بندے ہیں نا، جو 7 کیٹیگریز ہیں، اللہ کا عرش ہے. یہ ساری زمینیں، سارے آسمان اللہ کی کرسی میں یوں لگے ہوئے ہیں جیسے انگوٹھی میں نگینہ لگا ہوتا. عرش اس سے اوپر ہے. اس کرسی کے اوپر پانی ہے، اس پانی کے اوپر عرش. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. وہ صرف 7 بندوں کی جگہ نہیں ہے، 7 کیٹیگریز ہیں کہ یہ 7 کیٹیگریز وہ ہیں جن کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ان میں ایک اور بندہ بھی. تو اصل میں ہم اگر اس طرح سے اللہ کو مانیں، یقین کریں ہم دنیا میں بھیجے اسی لیے گئے. یہ جس طرح ٹھٹ کے ٹھٹ ہم پیدا ہو رہے ہیں نا، اس طرح ہم جنت میں نہیں جائیں گے. بہت کم لوگ جائیں گے. 1000 میں سے 1 بندہ جائے گا، 999 بندے فیل ہو جائیں گے. بڑا سخت امتحان ہے. تم مجھے دیکھو نہ، صرف میرا حکم پاؤ اور سر تسلیم خم کر دو. یہ بہت بڑی بات ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. اب انسان کی ناشکری دیکھیں آپ کہ اتنی قوتوں کا مالک، اتنے خزانوں کا مالک. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر میں تمام زمین و آسمان والے جو بھی ہیں، آپ فرشتوں کی تعداد، حضور نے فرمایا ایک چپا جگہ آسمان پر، آسمانوں پر خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ کھڑا ہوا نہیں، یا قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں. اللہ نے جب زمین و آسمان بنائے تھے تو اپنا ایک گھر بنایا تھا، بیت المعمور. پہلی چوکڑی جو طواف کے لیے داخل ہوئی تھی 70,000 فرشتے کی. قیامت تک اس 70,000 کی باری نہیں آئے گی، ہر روز نہیں چوکڑی داخل ہوتی. وہ سارے سوال کریں، جو تم سے پہلے ہیں وہ بھی سوال کریں، جو تمہارے بعد آنے والے ہیں وہ بھی سوال کریں. جنات وہ بھی سارے، سعید واحد، بیک وقت، باری باری نہیں جیسے روٹی والے تندور پہ کھڑے ہو، میری 3، میری 5، میری 10. بیک زبان سوال کریں. اللہ پاک ان کے سوالوں میں کوئی کمی نہ کرے. یعنی یہ کہ جی مجھے 10 دے دو، اللہ کہ نہیں تمہارے لیے 2 ہی ہیں بس. ان کے سوال میں کمی نہ کرے، سب کی ڈیمانڈ پوری کر دے. تو بھی اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قدسی میں، امام نووی نے لکھا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کے باہر نکالو تو سمندر میں کمی ہو جاتی. فرمایا عطائی کلام، میری عطا صرف میرا قول ہے، میرا کہنا ہے، میں کہہ دیتا ہوں برکت ہو جائے، مٹی سونا بن جاتی. وعذابی کلام، اور مجھے عذاب کے لیے بھی فوجیں نہیں اتارنی پڑتی، فیکٹریاں نہیں لگانی پڑتی، تیری اولاد تمہیں گولی مار دیتی. میں کہہ دیتا ہوں عذاب بن جاؤ، تیرا کھانا عذاب بن جاتا ہے، ڈاکٹر نکالتے ہیں اسے. عطائی کلام و عذابی کلام. بچو اللہ پاک کے اس کلام سے جس میں وہ عذاب کا فیصلہ کرتے. اس کی رضا کے جویا رہا کرو، خواہاں رہا کرو، اس کی تلاش میں رہا کرو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کسی کی مصیبت کو دیکھا کرو تو تڑپ جایا کرو، اپنے گھر کی سمجھا کرو. یقین کرو جب یہ کرو گے تو اللہ تمہیں گھر کی مصیبتوں سے بچا لے گا. تم نے اپنے حصے کا درد کسی کے گھر محسوس کر لیا، تمہارے حصے کا کاٹ دیا گیا. بڑی بات ہے. اللہ ایسا اللہ عطا جس کا کلام ہے، عطا جس کا کلام ہے، اس کو چھوڑ کر، یعنی اگر تیرے یہاں اولاد کوئی نہیں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا. الا الدعاء لا يرد القضاء الا الدعاء.
قضا کو صرف دعا ہی تبدیل کر سکتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ویثبت، جس کو چاہتا ہے اس کو وجود دیتا ہے، اس کو ثابت رکھتا ہے، باقی رہنے دیتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، تم سب کی تقدیروں کی ماں جس ماسٹر کمپیوٹر میں ہے وہ اللہ کے پاس، اسی کے پاس پاسورڈ ہے تبدیلی کا، کسی کے پاس نہیں۔ ایسے ہی نہیں ایڑیاں رگڑتے رہے ابراہیم علیہ السلام 90 سال اس کے سامنے، وہاں اسماعیل وہ لکھے تو اسماعیل آئے گا، وہاں یحییٰ لکھے تو زکریا کو ملے گا، وہاں عیسیٰ لکھے تو مریم کو بن باپ کے مل جائے گا۔ عندہم الکتاب، دعا سے مانگو وہ تبدیل کر دے، اس کو چھوڑ کر واتخذوا من دونہ، ذرا اللہ پاک کہتا ہے ذرا ان کی انٹلیکچویلٹی دیکھو، ان کا انٹلیکٹ دیکھو، ان کی ذہانت دیکھو، ان کی ہوشیاریاں دیکھو، کتنا با اختیار قوتوں کا مالک خدا چھوڑ کر کہاں جا کے ٹکرے مار، کہاں درختوں سے مانگ رہے ہیں، پتھروں سے مانگ رہے ہیں، قبروں سے مانگ رہے ہیں۔ واتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے وہ آلہہ بنا رکھے ہیں، من دونہ ہی، اس کو چھوڑ کر، یا تو وہ نہ ہوتا نا تو پھر کوئی بات، پھر تو کہیں بندے نے منہ کالا کرنا ہی تھا نا، وہ ہے من دونہ، اسے چھوڑ کر، آپشن تھا ان کے پاس، اس پہ ہاتھ نہیں رکھا، بے جان پہ جا کے ہاتھ رکھا۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے۔ دیکھو، جس کا کلام تخلیق ہے، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں، اس میں موجود چیزیں بنائی ہیں، ان کی پراپرٹیز بنائی ہیں، لاز آف نیچر بنائے ہیں، اس کو چھوڑ کر اس کو پکڑا ہے جو کوئی چیز نہیں بناتا۔ ایک نہیں، سارے مل جائیں، ہندو بھی اپنے لے آئیں، جو مسلمانوں نے بنا رکھے ہیں وہ بھی لے آئیں، جو عیسائیوں نے بنا رکھے ہیں وہ بھی لے آئیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن، ہرگز، نیور، لا نہیں کہا، لن کا ہے، لن يخلقوا ذبابا، تم سب سے گئی گزری مخلوق کس کو سمجھتے ہو؟ مکھی کو، جس کا کوئی فائدہ نہیں، دودھ تو نہیں نہ دیتی، بیکار چیز ہے۔ قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگرچہ سارے جوائنٹ وینچر کر لیں، اتحاد کر لیں، سارے مل کر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، مکھی جیسی بیکار چیز پیدا نہیں کر سکتے، تمہیں یہ 7 بودیوں والا بیٹا کہاں سے دے سکتے ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔